السلام على الحسين يا حسين. الله الحكيم بكتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها هم فيها خالدون ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك جزاء غير مجزوز. درود پڑھیں محمد حسین. ماہ محرم کا آج پہلا دن، اس میں خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم پھر ایک مرتبہ فرش عزا پر بیٹھ کر جناب سیدہ کو ان کے لال کا قرصہ دیکھ سکیں. عزیزو، یہ ماہ محرم آیا، یہ ہر سال کے محرم سے مختلف ہے. آپ مومنین الحمدللہ آگاہ بھی ہیں اور اس کے حوالے سے آپ نے تمام اپنی امانتی بھی رکھی ہے. اور ظاہر ہے یہ حالات جو کرونا کی صورت میں ہیں، خدا سے دعا ہے کہ خدا عالم جلد اس عالمی وبا کا دنیا سے خاتمہ فرمائے اور انشاءاللہ تمام عالم انسانیت اس موذی مرض سے جلد انشاءاللہ محفوظ طریقے سے نکلنے میں کامیاب ہو. عزیز، ظاہر ہے ماہ محرم ایک ایسا محرم مہینہ ہے جس کے اندر ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر عزاداری کو کرتے ہیں. عزاداری ہماری شہرہ کی حیات بھی ہے، عزاداری ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور ہم اسی لیے اس کو نسل بعد نسل انجام دیتے آئے اور انشاءاللہ ہم اپنے بعد والوں کو یہ ذمہ داری سونپ کر جائیں گے. اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء موروثی سلسلہ بھی ہے، جس کو انسان یا مومنین اپنی ارث میں پاتے ہیں. بس چند نکات جو الحمدللہ جس پر نظر آ رہا ہے کہ عمل ہو رہا ہے اسی کی توجہ دلانی تھی، اس کی طرف سے میں اپنی توجہ ہٹاؤں گا کہ یہ جو احتیاطی تدبیر ہے، ظاہر ہے ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے اس کی طرف بہت زیادہ تاکید کی، کیونکہ یہ مرض، یہ بیماری ایک ایسی ہے کہ جس میں فقط ایک شخص کے مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذریعے سے کسی تک یہ بیماری منتقل ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے. اور اس صورت میں کہ اگر یہ بیماری آپ کے ذریعے سے کسی کو منتقل ہو جائے تو پھر ظاہر ہے ہم سب فتاویٰ سے واقف ہیں کہ دیت کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے، اور کسی دوسرے انسان کی موت اگر ہو جائے تو معاملہ اور سنگین ہو جائے گا. کیونکہ ممکن ہے جو کیریئر ہو وہ اس کی امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہو، اسے خود کچھ نہ ہو، لیکن جس کو وہ ٹرانسفر کرے اس کی امیونٹی قوت مدافعت کم ہو، نتیجے میں اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے. لیکن بہرحال عزاداری ہم ہمیشہ عبادت سمجھ کر کرتے رہیں، ہم عزاداری ایک وظیفہ سمجھ کے کرتے رہے. اب اگر یہ عبادت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ عبادت مثلا نماز کسی بھی لمحے انسان سے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک عبادت ہے، عزاداری بھی ایک عبادت ہے. ہم اس کو ایک مقدس عمل سمجھ کر انجام دیتے ہیں. اس عمل سے زیادہ مقدس کیا مقدس عمل ہوگا کہ جس میں ہمارا ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس میں تشریف لے گا. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی نماز میں توجہ خدا کی جانب رکھتے ہیں، مگر آپ کی نماز میں کہیں بھی آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ میری اس نماز میں کوئی معصوم مثلا یہاں آئے گا، شریک ہوگا، دیکھے گا، کھڑا ہوگا. آپ اپنی نماز کو ان کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. الگ بات ہے، جس طرح ہمیں دعا میں سکھایا گیا کہ اپنے زمانے کے امام کے ذریعے سے اپنی نماز کو خدا کی بارگاہ میں پہنچاؤ. امام عصر کے حوالے سے خدا سے دعا کرو کہ پروردگار میری نماز کو امام عصر کے توسل سے قبول فرما، میری حاجات کو امام عصر کے توسل سے پورا فرما، میرے گناہوں کو امام عصر کے توسل سے معاف فرما. ہم اپنی عبادات، اپنی مغفرت، اپنی دعاؤں کے ساتھ ایمان کا توسل اختیار کرتے ہیں، لیکن کسی بھی عمل میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس عمل کے اندر اہل بیت علیہ السلام، معصومین علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تشریف آوری ہوتی ہے. وہ عمل کہ جس کے اندر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے وہ یہی مجلس حسین. تو آپ بتائیے اس سے بڑی عزاداری، اس سے بڑی عبادت کیا ہوگا؟ تو کرونا کے حالات ہیں، اس کے اندر ہمیں احتیاطی تدبیروں پر عمل ضرور کرنا ہے، مگر اس بہانے سے کہ حالات اچھے نہیں ہیں ایسا نہ ہو کہ عزاداری کمرنگ ہو جائے. اور ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی انشاءاللہ.
آج بارش برسی ہے، اس کے اندر لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. یہ تو بارش تھی، باران رحمت کے قطرے تھے، یہ برس رہے تھے تو لوگ مجلس میں آئے ہیں. جب مجلسوں میں آنے کے لیے گولیاں برسائی جاتی تھیں تو مومنین تو سب میں نہیں روکا کرتے. یہ تو ہمارا ایک عہد ہے، پیمان ہے، ایک وعدہ ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے اور افتخار کے ساتھ اس کو کرنا ہے. لیکن ہم چونکہ عبادت میں بیان کر رہا تھا کہ عبادت بعض اوقات مختلف شرائط کے تحت اس کی کیفیت اور آداب بدل جاتی ہے. نماز فرض عبادت ہے، لیکن اگر کوئی انسان مریض ہو، اب اسی نماز کی ادائیگی کی شرائط بدل جائے گی. نارمل حالات میں انسان کیا کرے گا؟ وضو کرے گا پانی کے ساتھ. لیکن اگر مریض ہو اور اس کو مرض کے پڑنے کا خطرہ لاحق ہو جائے پانی کے ساتھ، تو فقہا نے کیا کہا کہ نماز چھوڑ دو. یہ نماز نہیں چھوڑی، کیا کرو؟ پانی کے بجائے کیا کر لو؟ تیمم کرو. نماز تو ثابت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد اگر تمہارا ضعف ہے، کمزوری ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے نہیں ادا کر سکتے، کیا کرو؟ بیٹھ کے نماز پڑھو. بیٹھ کے ادا نہیں کر سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. حال اپنے اعضاء کو حرکت نہیں دے سکتے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو. نماز ثابت نہیں ہوگی. عبادت ہے، ثابت نہیں ہوگی. عزیزان محترم، اسی طرح حالات کچھ بھی ہو جائیں، عزاداری بھی عبادت ہے، عزاداری ثابت نہیں ہوگی. ہم عزاداری کو چھوڑ نہیں سکتے. ہاں شرائط کے مطابق اس کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے عزاداری کو کرنا بھی حسینیت اور ذمہ داری کا نام. حالات ہے اس کے تحت، جیسے میں نے بیان کیا عبادت کے اندر جواب اور ہم تقسیم فرق لے کر آتے ہیں. اسی طرح ہے مجلس ہے. بس اس سال کا جو محرم ہے یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کے اندر یاد رکھیے گا، دین کے اندر جو سب سے بنیادی ترین شے ہے وہ کیا ہے؟ وہ رضائے پروردگار. اور جب رضائے پروردگار بنیاد ہے کسی بھی شے کی، تو اس رضا کا حصول کیسے ہوگا؟ جیسے امر الہی. مثال کے طور پر آپ نماز فجر کے لیے اٹھے، نماز شب کے لیے خدا نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، آپ نماز شب کے لیے اٹھے. آپ کو ایک کیفیت طاری ہوئی نماز شب کی. اب اس کیفیت کے اندر آپ چاہیں کہ نماز فجر کو بجائے 2 رکعت کے 4 رکعت پڑھ دیں، قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ خدا متعال سے کہیں بار الہ میں اس وقت بہت وقت کی کیفیت میں ہوں، میرا دل اس وقت تیری طرف مائل ہے، مجھے نماز شب میں اس کے سجدے میں مزہ آیا، میں چاہتا ہوں تیری اس واجب نماز کو میں 4 رکعت پڑھ دوں. خدا متعال قبول نہیں کرنے والا. کیوں؟ کیونکہ رضا الہی کے مطابق پڑھنی ہے تو امر الہی کے مطابق پڑھنی ہے. رضا الہی کا اصول، عبادت کا دستور یہی ہے کہ تم اپنی خواہش کے مطابق عمل نہیں کر سکتے عبادت کے اندر. اگر عزاداری عبادت ہے کہ یقیناً ہے، تو پھر اس کے لیے بھی میں اور آپ اپنی مرضی پر عمل نہیں کر سکتے. جو شرائط ہوں گی، جو حالات ہوں گے، جو ہمارے بزرگان کہیں گے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم کریں گے تو عزاداری قبول ہوگی. درود پڑھیں محمد والا. جہاں جہاں انشاءاللہ فرش عذاب بچھائے وہاں مومنین اس چیز کی پاسداری کریں گے، کیونکہ خدا نہ خواستہ ہماری وجہ سے. دیکھیے ہم عزادار کیا کرتے ہیں، حسینی کیا کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے حسینیوں کو، عزاداروں کو بچائیں. ہم اس کی خاطر اپنی جانیں بھی دیتے ہیں. بعض اوقات کسی جگہ خطرہ ہوتا ہے، مثلا جلوس نکلتا تھا، 100 افراد کی تعداد میں نکلتا تھا، پتہ چلا کہ اس جگہ دشمن نے کہا ہے حملہ کرے گا، اس جگہ لوگوں نے کہا ہے کہ جلوس کو روکنے کی کوشش کریں گے. کیا ہونے لگا؟ جہاں 100 افراد کا جلوس نکلتا تھا، جب پتہ چلا کہ ہمارے دیگر حسینیوں کو، عزاداروں کو خطرہ لاحق ہے، اسی جگہ جلوس میں پہنچنے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ گئی. جہاں 100 لوگ نکالتے جلوس میں 500 لوگ پہنچے. یہ 400 اضافی کیوں ہے؟ کیونکہ عزادار کو خطرہ تھا، کیونکہ حسینی کو خطرہ تھا. اس عزادار کو خطرے سے نکالنے کے لیے یہ عمل کیا گیا. اور اسی طرح یہاں پر بھی ہے. اس بیماری کے اندر ایک خطرہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی عزادار کو منتقل ہو جائے. لہذا جو احتیاطی تدبیر ہے چیزوں اس کے ساتھ شرکت کرنی ہے. فرش عزا کسی بھی طرح کم رنگ نہیں ہونا چاہیے. مجالس جیسے ہوتی تھی ویسے ہونی چاہیے. ہاں ہر گھر میں مجلس ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس طرح آپ اور ہم اپنے تمام افراد کو اعلان کر کے بلاتے تھے، دعوت دے کر بلاتے تھے، اعلان کر دیا جاتا تھا کہ یہاں مجلس سے آ جائیں. ممکن ہے اس سال ہمیں اس پہ عمل نہ کرنا پڑا، ہمیں اس کو روکنا پڑے گا. کیا کرنا ہوگا؟ اپنے ہی گھر کے 8 افراد کے درمیان بیٹھ کر مجلس کریں. آپ شاید سوچیں کہ اتنے کم افراد میں مجلس کیسے ہوگی. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر امام حسین کی مجلس برپا کرتا ہے یا نہیں؟ جہاد ناہیہ کے جملے ہیں یا نہیں؟ پڑھے نا ہم نے یہ جہاد ناہیہ کے جملے. ہر روز، ہر ہفتے میں نہیں، ہر مہینے میں نہیں، ہر سال میں ایک دفعہ نہیں، ہر روز امام اصغر
زیارت ناہیہ کے جملے کے مطابق کیا کہتے ہیں؟ اے میرے جد حسین، میں روزانہ صبح آپ پر آنسو بہاتا ہوں، شام آپ پر آنسو بہاتا ہوں۔ کہاں بیٹھ کر؟ اکیلے میں، تنہائی میں۔ اب جب زمانے کا امام، توجہ کیجئے گا، تنہائی میں بیٹھ کر امام حسین کی مجلس برپا کر سکتا ہے تو اس کی تعصی میں، پیروی میں ہم 4 5 8 افراد کے ساتھ مجلس کیوں نہیں کر سکتے؟ مقصد ذکر حسین ہے، مقصد جناب سیدہ کی رضا ہے، مقصد وہ وعدہ ہے جو ہم نے جو پورا کرنا ہے، جو جناب سیدہ سے ہمارا وعدہ ہے، بس ہماری اس فرض کی ادائیگی ہے، لیکن اس کی شرائط کے ساتھ حاصل ہے۔ لہذا ہم محرم کے اندر، یہ محرم ہے، استثنائی محرم میں ہمارا امتحان ہے کہ دیکھو تم اپنی خواہشات پر چلتے ہوئے اس عبادت کو کرنا چاہتے ہو، یہ جو دین کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے اس کے مطابق، جیسے میں نے مثال دی، نماز فجر آپ اپنی خواہش کے مطابق 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھ دیں گے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ اس 4 رکعت میں سے خدا کہے گا چلو 2 رکعت جو میرے لیے تھی وہ میں نکال لیتا ہوں، باقی 2 رکعت باطل کرتا ہوں، نہیں، کل کی کل باطل ہو جائے گی، کل کی کل باطل ہو جائے گی، 2 رکعت پڑھنی ہم نے لائے۔ اسی طرح جو شرائط ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری ہے، عبادت ہے، ہم عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اور یہ حرارت ہے، حالات جیسے بھی ہوں، یہ حرارت حقیقت میں انسان کو بیٹھنے ہی نہیں دیتی۔ یہ حرارت ہے، بارش ہوئی، اس سے تیز بارش ہو جائے گی تب بھی آپ مومنین مجلس میں شرکت کریں گے۔ نشتر پارک میں آپ نے دیکھا جو اہتمام کیا گیا تھا، تمام کے تمام ٹینٹ، شامیانے، زمین بوس ہو گئے، بارش زیادہ تھی، پانی زیادہ تھا اس کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ مجلس ہوئی، اس کے باوجود لوگوں نے شرکت کی، آپ میں سے بھی بعض مومنین نے یقیناً شرکت کی ہوگی، اس کے باوجود وہاں پر ذکر امام حسین ہوا۔ یہ حرارت ہے، حرارت انسان کو بیٹھنے نہیں دے سکتی، ایک حسینی کبھی بیٹھ نہیں سکتا۔ ماہ محرم کے آنے سے پہلے بے چینی ہوتی ہے، آپ اپنی کسی چیز کا، کسی مہینے کا ایسے انتظار نہیں کرتے جیسے محرم کا کرتے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا قول ہے کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، بے شک قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی، کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کون سا واقعہ تاریخ کا ایسا ہے کہ جس کو اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود انسان یاد رکھے؟ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا عزیزوں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پورے یقین سے آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص اس محرم میں، اس فرش پر ابھی یہ نیت لے کر نہیں آیا کہ میں نے پچھلے سال بہت آنسو بہائے تھے، اس سال کم آنسو بہاؤں گا۔ ہر شخص یہ تمنا لے کر آیا کہ بہرحال جتنے آنسو پچھلے سال بہائے تھے اس سے زیادہ آنسو اس سال تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حرارت ہے جو ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی، رسول اللہ کا بات ہے اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں لیکن یہ حرارت ہر کسی کے دل میں نہیں ہوگی، کچھ ہوں گے جو حسین کی جلوس و عزاداری کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو رسول کا نام لے کر رسول کے نوازے کے جلوس کو نشانہ بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے، کچھ ہوں گے جنہیں پھر طاقت کا کچھ زوم جاگا ہوگا جن کے اندر کہ وہ آ کر کہیں گے کہ اگر فلاں کام نہیں ہوا تو ہم حسین کے جلوسوں کو روک دیں گے۔ ان لوگوں نے پیچھے پلٹ کر تاریخ نہیں دیکھی، شاید ان کی حیثیت کیا، ان کی اوقات کیا ہے، ان سے بڑے بڑے کہ جن کے ہاتھوں میں کل کا کل اختیار ہوا کرتا تھا وہ حسین کا ذکر نہیں روک سکتے، تو یہ کہاں سے روک سکے؟ یہ وعدہ ہے نہیں، حرارت ہے، یہ حرارت بیٹھنے نہیں دے گی۔ بس عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی یاد ایک ایسا ذکر، آپ کو سوچئے 1400 سال بعد بھی آج یہ ذکر ہے، اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی آب و تاب کے ساتھ، اس کو باقی محسوس کیجئے گا عزیزان محترم، یہ چیزیں محسوس کرنے کی۔ آپ کس کی یاد میں ایسے آتے ہیں؟ کسی کا، انسان کا عزیز چاہنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، سویم پر یاد آتا ہے، روتے ہیں لوگ، یاد کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے، چہلوں پر وہ شدت نہیں ہوتی جو جنازے پر تھی، چاہے کوئی بھی ہو، ماں ہو، باپ ہو، عزیز ہو، دوست ہو، بھائی ہو، کوئی بھی، یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ قدرت خود بخود انسان کے غم کو پردے میں لپیٹتی رہتی ہے، اگر انسان غموں کے ساتھ زندگی گزارے مر جائے، واحد غم جو انسان کو حیات عطا کرتا ہے وہ غم حسین ہے، حیات عطا کرتا ہے، تازگی عطا کرتا ہے، نشاط عطا کرتا ہے۔ یہ حرارت امام حسین کی 1400 سال ہو گئے اسی غم کے ساتھ، اسی عشق و عاشقی کے ساتھ۔ عزیزوں، ہمارا موضوع بھی عشق عبداللہ اور راہ نجات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ عشق ہے جو خداوند عالم نے ہمارے دلوں میں دیا، ہماری فطرت کے ساتھ، اور خداوند عالم نے ہمارے اور آپ کے اوپر احسان کیا کہ اس محبت کے ساتھ اس دنیا میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبت مکنونہ، حسین کی محبت مومنوں کے دل میں لکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ جو محرم آتے ہی دوبارہ آشکار ہوگا۔ یا اسی طرح ایک اور حدیث اور روایت میں ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر، خداوند عالم جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ حذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ جو آپ یہاں پر آئے عزیزان محترم، یہ جو آپ یہاں پر آئے، اس پر شہزا پر بیٹھے، یہ کوئی محبت ہے جو آپ کو کھینچ کرتا ہے، یہ محبت ہے، یہ امام حسین کا عشق ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا آپ کے دلوں کے ساتھ وہ تعلق ہے جس کو آپ ہر شب جمعہ زیارت وارثہ میں کہتے ہیں قلبی لقلبکم سلم، اے میرے مولا میرا دل تو آپ کے دل کے ساتھ جڑ چکا ہے، پیوند کھا چکا ہے۔ موضوع ہمارا یہی ہے 10 دن کا، عشق حسین کتنا بڑا سرمایہ ہے، عشق حسین، عشق ابا عبداللہ، محبت امام حسین علیہ السلام کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ عزیزوں بعض اوقات انسان کے پاس کوئی گراں قدر چیز ہوتی ہے، انسان اس کی قدر نہیں کر پاتا، البتہ آپ مومنین ایسے نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام کی محبت اور یاد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یقیناً ہمیں اس سرمایہ کی قدر ہے، لیکن شاید اپنے حیثیت کے مطابق جو خدا نے اس سرمایہ کے اندر رکھا ہے، جو عشق حسین کے اندر خدا نے رکھا ہے، اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ اس طرف توجہ دیں۔ بعض اوقات انسان کو کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی، ایسا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ ابو ذر سے وہ نصیحت نہ فرماتے جو مشہور نصیحت ہے رسول اللہ کی، کہ ابو ذر کچھ چیزوں کی، ان چیزوں کے جانے سے پہلے جو ہے غنیمت سمجھو، کچھ چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے ان کی قدر کرو۔ کون سی چیزیں؟ مثلا جوانی، رسول اللہ نے کہا جوانی کی قدر کب آتی ہے؟ جب ہاتھ سے چلی جاتی ہے، جب بڑھاپا آتا ہے، جب اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہاتھوں پاؤں میں درد ہوتا ہے، پھر یاد آتی ہے جوانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ نے بیان کیا کہ جوانی کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، تمہارے ہاتھ سے چلی جائے۔ اگر ہر انسان صاحب قدر ہوتا تو رسول اللہ کی نصیحت نہ فرماتے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کچھ چیزوں کو بھولتا ہے، چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اس کی قدر نہیں کرتا۔ دوسری چیز رسول اللہ نے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر صحت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ مریض ہو جاؤ۔ تم مریض، انسان کے پاس صحت ہے، توانائی ہے، تندرستی ہے، صحت کے اندر کیا چیز ہے؟ آپ دنیا کی ہر نعمت استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے حلق کا ذائقہ صحیح ہے، آپ کی زبان کا ذائقہ صحیح ہے، بیمار ہوتے کیا ہوتا ہے؟ حلق کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، زبان کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو مزہ نہیں آتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا ہے۔ لیکن اس کی قدر کب آتی ہے؟ جب انسان بیمار پڑتا ہے۔ تو بیمار پڑتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اب قدر آتی ہے کہ میں نے صحت کو اس کی قدردانی نہیں کی، رسول اللہ نے بیان کیا۔ اسی طرح رسول اللہ نے کہا کس چیز کی قدر کرو؟ جو تو خداوند عالم نے تمہیں بے نیازی عطا کی ہے، غنا، ثروت عطا کی ہے، اس سے پہلے کہ فقیر ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ سے نکل جاؤ، اس کی قدر کرو۔ پیسے کو اسراف، برباد نہ کرو، تبذیر نہ کرو، کیونکہ تبذیر کرنے والا، اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ایک دستور بنا، اس کے مطابق پیسے کو خرچ کرو۔ بس عزیزان محترم، بعض اوقات انسان کے پاس چیز ہوتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اسی جانب امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء جہلہ الا یعرف قدرہ، ایک انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی قدر نہ جانتا ہو، اپنے آپ سے واقف نہ ہو، اپنی پہچان نہ رکھتا ہو۔ عزیز السلام، ریکگنائزیشن بہت اہم ہے، جس کو ہمارے معرفت نفس کہا جاتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس معرفت نفس کی کہ کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اتنا گہرا تعلق ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس معرفت کے بغیر دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ہماری معرفت زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ اناٹمی کے اندر ہوتی ہے۔ ہمارا بدن ہے، اس بدن کے کچھ اعضاء ہیں، ان اعضاء کا کچھ کام ہے، سماعت کے لیے خداوند عالم نے کان کے اندر ڈرم بنایا، پردہ بنایا، اس سے ویوز آگے ٹکراتی ہیں تو ہم سن لیتے ہیں، اسی طرح بولتے ہیں تو ویوز کے تھرو بات دوسروں تک پہنچتی ہے۔ ہماری معمولاً جو پہچان ہوتی ہے وہ اناٹمی کے حد تک ہوتی ہے، اسی حد تک جانتے ہیں۔ یہ معرفت نہیں ہے، معرفت حقیقت ہے انسان کہ جس کو بنانے کے بعد خداوند عالم نے ملائکہ سے سجدہ کروایا ہے کہ میں بشر بنا رہا ہوں، میں آدم بنا رہا
ہوں اس کے سامنے، اس کی عظمت کے سامنے جھک جانا. بس مختصر کروں گا آج کی بحث کو آپ کے سامنے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام، ان کی یاد میں بیٹھنا، ان کے اوپر آنسو بہانا، وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جس سے ہم کچھ حد تک تو واقف ہیں، لیکن ممکن ہے جیسے کہ اسے واقف ہونے کا حق ہے ویسے واقف نہ ہو پائے. عزیزوں، اس رونے کو، اس ایک آنسو کو معمولی نہیں سمجھنا ہے. یہ جو ہمارے یہاں مشہور اور کہا جاتا ہے، اور ہم اس پر یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب ایک مومن روتا ہے تو جناب سیدہ کا دل شاد ہوتا ہے. اب اس آنسو کے اندر اور جناب زہرا کے قلب کے اندر کیا تعلق پیدا ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کون ہے جو بتائے گا کہ کیا تعلق ہے؟ آنکھ سے بہنے والا آنسو غم میں بہہ پاتا ہے انسان. یہ جو غم میں آنسو بہتا ہے، اس غم میں بہنے والے آنسو کا اثر قلب زہرا پر کیا ہے کہ قلب زہرا شاد ہوتا ہے، خوشنود ہوتی ہے جناب سیدہ. یہ ایسے نہیں بیان کر رہا، روایات ہیں، علماء سے سنتے چلے آئے. سوچئے گا یہ کیسا غم ہے، حالانکہ آنسوؤں کو دوسرے سے دیکھ کر سامنے والا غمزدہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے کوئی روئے، آپ کیا کریں گے؟ غمزدہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. ابھی بلوچستان میں جس نوجوان کو مار دیا گیا آپ نے دیکھا، اس کی ماں کی تصویر ہے، اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے جنازے کے کنارے، تصویر میں ماں ہاتھ اٹھائے ہوئے، آپ وہاں موجود نہیں ہیں. تصویر دیکھ کر آپ کا دل ٹوٹا. اگر نہیں ٹوٹا تو آپ کا حسین سے کوئی تعلق نہیں. جس کے دل پہ چوٹ لگی وہ حسین ہی ہے، محسوس کرتا ہے اس درد کو، اس غم کو. لہذا لیکن یہاں پر جو آنسو ہے، اس آنسو کو دیکھ کر کیا ہوا؟ آپ کے دل میں تکلیف ہوئی. حسین کی یاد میں بہنے والا آنسو کیسا آنسو ہے کہ جس کو دیکھ کر زہرا کا دل شاد ہو. ان معارف کو کون سمجھائے گا؟ یہ جو آنسوؤں کے پیچھے حکمت ہے، آنسوؤں کے اندر فلسفہ ہے، آنسوؤں کے اندر عرفان ہے، عزیزوں کی پوری ایک منزل ہے کہ وادی. بس عشق امام حسین، عشق ابا عبداللہ نجات کا ذریعہ ہے. یہ جو خدا بند عالم نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے، ہم اور آپ عشق ابا عبداللہ میں آئے ہیں، عشق ابا عبداللہ میں کھینچ کر لایا. مجھے یقین ہے اتنی بارش کے اندر اگر آپ کے خاندان کا کوئی پروگرام ہوتا، آپ کے خاندان میں کوئی گیدرنگ رکھی جاتی، مثلا محرم کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا، بہت سے لوگ نہیں جاتے، کہتے نہیں بھائی اتنی بارش ہے، روڈ پہ پانی ہے، ہر جگہ کیچڑ ہے، دوبارہ بارش ہو سکتی ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا پھر آ جائیں گے، پھر جمع ہو جائیں گے. لیکن آپ نے یہ بہانہ امام حسین کی مجلس کے لیے نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک عشق ہے جو آپ کو کھینچ کر لاتا ہے. عشق کی تاثیر پتہ ہے کیا؟ عزیزان محترم، عشق ایک طرفہ نہیں ہوتا، عشق دو طرفہ ہوتا ہے. اب یہاں پر جو بزرگ علماء سے سنا ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے دل میں چوٹ لگتی ہے اور آپ کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی ادھر سے آپ کے دل پہ نگاہ کرتا ہے. کوئی آپ کے دل پہ نگاہ کرتا ہے، کوئی آپ کے دل کو دیکھتا ہے. کسی کو آپ کی خالی آنکھیں اچھی نہیں لگتی، وہ آپ کی طرف نگاہ کرتا ہے، وہ خدا سے کہتا ہے خدایا اس کی آنکھوں میں وہ سرمایہ دے دے جو زینت رومال فاطمہ. یہ مفاہیم ہے، یہ مبالغے نہیں ہے، مفاہیم ہے، عرفان ہے. امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا عرفان ہے. انشاءاللہ 9 دنوں میں آپ کے سامنے آہستہ آہستہ بیان کروں گا تمام چیزوں کو. بس امام حسین علیہ السلام کا عشق نجات کا ذریعہ ہے، لیکن عشق ہونا چاہیے. ہمارے یہاں عشق کے نام پر جو چیز ہے وہ حوث بازی ہے. عشق کو جس طرح بنانا چاہیے، دکھانا چاہیے، انہیں دکھایا. ہمارے یہاں حوث بازی کو عشق کا نام دیا گیا ہے. اور یقیناً آپ حسینی ان تمام مراحل سے اوپر ہیں، الحمدللہ سمجھتے ہیں چیزوں کو، مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. عزیز تو یہ عشق ابا عبداللہ ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں صبح اور شام بیٹھ کر روتا ہوں. امام زمانہ جس کے پاس پوری کائنات کا کام ہے، انتظام ہے، امام عصر بیٹھے ہوئے ایسے ہی نہیں، میرے اور آپ کی طرح ان کے اوقات نہیں ہیں، میرے اور آپ کی طرح ان کے وقت نہیں ہے، بہت قریب وقت ہے. کبھی یمن میں ہے، کبھی بحرین میں ہے، کبھی فلسطین میں ہے، کبھی شام میں، خدا جانے کہاں ہیں، کبھی قبرستان بقیع کی اجڑی ہوئی قبروں کے کنارے، نہ معلوم کہاں. اس کے باوجود صبح اور شام امام عصر بیٹھتے ہیں، امام عصر یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی عشق حرارت بس عزیز. یہ جو عشق امام حسین ہے یہی سرمایہ نجات. ہم اور آپ اسی سرمایہ کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں. ابھی کتنا بڑا سرمایہ ہے آپ کو سوچئے گا کہ ماہ رمضان میں خداوند عالم عبادت گزاروں کو بلاتا ہے، عبادت گزاروں کو دعوت دیتا ہے.
لیکن فرق ہے ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں میں اور عبادت گریہ کے اندر، ماہ محرم کی عبادت کے اندر۔ ماہ رمضان کی کسی بھی عبادت میں آپ کو، یا میں پناہیت نے بیان کیا، ان کی زبانی بیان کر رہا ہوں، ماہ رمضان کی کسی عبادت میں آپ کو یہ جملہ تاریخ میں روایت میں نہیں ملے گا کہ اگر تم نے فلاں عبادت انجام دیتے ہوئے ایک آنسو بہا دیا تو پر بہشت راضی ہوا جائے گا۔ ملتا ہے کسی عبادت کے بارے میں؟ نہیں ملتا۔ خدا شوق دلاتا ہے عبادت کے لیے ماہ رمضان میں، آؤ عشرہ ہے، عشرہ برکت ہے، عشرہ رحمت ہے، عشرہ استغفار ہے، تمام ہے، لیکن کسی اور عبادت میں یہ اثر نہیں ہے کہ ایک آنسو پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہو۔ کون سی عبادت ہے جس میں ایک آنسو کے اوپر بہشت کا وعدہ ہے؟ فقط آزادی کا وعدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ آنسو بہت سنگین ہے، یہ آنسو بہت وزنی ہے عزیزوں، اس آنسو کی بہت قیمت ہے، لیکن کیسا آنسو یہ اہم ہے۔ یہ آنسو بہانے امام حسین پر یاد کرنا ہے، امام حسین کی یاد ہے، امام حسین کے عشق میں ہمارا جمع ہوئے، لیکن کس طرح کا آنسو؟ اس کی عظمت ہے، وہ آنسو جو معرفت کے ساتھ ہو، امام حسین علیہ السلام کے حق کی پہچان کے ساتھ ہو، جس آنسو کے اندر واقعی حسرت موجود ہو جو امام زمانہ کو موجود ہو۔ کیا حسرت ہے امام زمانہ کو؟ اے میرے جد حسین، میں کربلا میں نہیں تھا، اگر کربلا میں ہوتا تو کیا کرتا؟ امام زمانہ بیان کرتا، اگر میں کربلا میں ہوتا تو آپ کے سامنے ڈھال بن جاتا، کیا کرتا؟ یعنی وہ اپنے الفاظ میں بیان کروں، یعنی اے میرے جد حسین، میں اگر کربلا میں ہوتا وہی کام کرتا جو عبداللہ ابن سعید نے کیا۔ کیا کام کیا تھا عبداللہ ابن سعید نے؟ جب نماز کا وقت تھا، امام حسین نے نماز کا ارادہ کیا، عبداللہ ابن سعید کھڑا ہو گیا سامنے، اور اس کے بعد عبداللہ ابن سعید اور عمر ابن قرظہ، دو افراد کا نام آیا، دونوں کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے نماز شروع کر دی، سامنے دشمن نے تیر برسانا شروع کر دیے، لیکن عزیزان محترم، مقتل کی کسی کتاب میں روایت کے کسی حصے میں کبھی نہیں ملا کہ کوئی ایک تیر حالت نماز میں امام حسین کے جسم پر لگا ہو، کوئی ایک تیر۔ انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے، چوک سکتا ہے، کتنے تیر اپنے جسم میں برداشت کرے گا، لیکن عبداللہ ابن سعید نے برداشت کیا، روکا، عمر ابن قرظہ نے ان تینوں کو اپنے پر روکا، ایک تیر حالت نماز میں امام حسین پہ نہیں لگا۔ اور جب امام حسین السلام کی نماز تمام ہوئی ہے، عبداللہ ابن سعید قدموں میں گرے، اس کے بعد فقط ایک جملہ پوچھا ہے۔ کیا پوچھا ہے؟ کیا پوچھا؟ اوفیت یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، میں نے حق وفا ادا کیا ہے۔ امام زمانہ ایسے تڑپتے ہیں، اے میرے جد حسین، اگر ہوتا کربلا میں ڈھال بن جاتا، سپر بن جاتا، پتھروں کو آپ تک نہیں آنے دیتا، تلواروں کو آپ تک نہیں آنے دیتا۔ بس عزیزو، یہ راستہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کا جو خدا عالم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ان آنسوؤں کی، اس گریے کی، اس مجلس کی، اس عزاداری کی بہت اہمیت ہے۔ دشمن نے اگر شکست کھائی ہے تو اسی عزاداری کے ذریعے سے کھائی، اسی عشق ابا عبداللہ کے ذریعے سے۔ البتہ میں جملے کی تصحیح کروں گا، فقط عزاداری نہیں کہوں گا، وہ عزاداری کے جہاں معرفت ہے، وہ عزاداری کے جہاں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو یاد رکھ کر عزاداری کی گئی۔ اگر دشمن نے اس صدی کے اندر شکست کھائی تو اسی عزاداری سے کھائی۔ اس کو کون بیان کرنے والا ہے؟ جس نے دشمن کو شکست سے پاش دی ہے، جو انقلاب کرنے والی شخصیت ہے۔ امام خمینی نے کیا بیان کیا؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عاشور کی وجہ سے، جو کچھ ہے محرم کی وجہ سے۔ آج کیا کچھ ہے اس اسلامی حکومت کے پاس؟ آپ کو اور مجھے معلوم ہے، دنیا کی اگر کوئی طاقتور ترین طاقت ہے کہ جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہے، ڈٹی ہوئی ہے، تو کون سی طاقت ہے؟ ایران کی طاقت۔ اس میں کوئی شبہ کی تو گنجائش نہیں رہی نا۔ دنیا ڈرتی تھی جس طاقت سے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نہیں، اس کے تو سامنے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ آپ نے قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے حافظے میں رہ جائے گی یہ چیز کہ جس امریکہ کی اتنی دھاک تھی، جس کے بارے میں اتنا بیان کیا جاتا تھا کہ اس کی طرف تو نگاہ اٹھا کے بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، جو دیکھے گا اسے جو ہے وہ پتھر کے دور میں لے جایا جائے گا۔ کیا کیا؟ قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ، چھوٹا سا بدلہ لیا۔ کیسے لیا ہے؟ 13 میزائل مارے اس کی اس بے علاقے میں بیٹھ کر جہاں سے اس نے اپنے بڑے کاموں کو انجام دینا تھا، عین الاسد۔ ٹھیک، لہذا کیسے ہوا یہ کام؟ جو یہ بیان نہیں کر رہا تھا میں، امام خمینی نے کہا جو کچھ ہے اس محرم کی وجہ سے، عاشور کی وجہ سے، امام حسین کی وجہ سے۔ اگر ایران کے پاس عزت ہے، یقیناً ہے،
دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہے کہ یقیناً ہے، اور دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کہ یقیناً نہیں بگاڑ سکتا، کسی وجہ سے امام حسین کی وجہ سے، عزاداری کی وجہ سے، امام حسین کی خاطر قربانی کی وجہ سے، امام حسین کی عاشقانہ عزاداری کی وجہ سے، امام حسین علیہ السلام کی اس یاد کے ذریعے سے۔ عزیز معمولی نہیں ہے پھر یہ فرش ازا، یہ فرش ازا اس کو ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ فرش ازا حقیقت میں انسان کو عرش تک پہنچانے کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ اس فرش ازا سے انسان عرش تک پہنچتا ہے۔ کیوں؟ عرش پر کیا ہوتا ہے؟ عرش پر انسان کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو کہا گیا گویا خدا کے عرش پر اس سے ملاقات کرتا۔ اور آقا بہجت فاروق کے مطابق جب مجلس میں جاؤ یہ مت کہو مجلس میں جا رہا ہوں، کیا کہو کربلا جا رہا ہوں۔ آپ کربلا میں اہل دل کی زبانی سنیے، حقائق یہ کربلا ہے۔ کربلا ایک وہ ہے کہ جو عراق کے اندر ہے، وہاں ہے ایک کربلا یہ جہاں بیٹھے ہیں آقا بہجت نے جب مجلس میں جاؤ مت بولو مجلس میں جا رہا ہوں، کیا بولو تو کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا میں جا کر آپ نے امام حسین کی زیارت کی، کس کی زیارت کی؟ روایات کے مطابق جو کامل الزیارت کے اندر لکھا ہوا ہے، امام حسین کی زیارت گویا عرش الہی پر خدا کی ملاقات۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ فرش در حقیقت انسان کو عرش تک بلندی عطا کرتا ہے، انسان کے درجات کو وہاں لے جاتا ہے کہ انسان عرش الہی کا نظارہ کرتا ہے۔ لیکن اگر معرفت کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ آپ مومنین اسی معرفت کے ساتھ اب تک اس زندگی کو طے کرتے چلے آئے ہیں۔ بس عزیزوں آج دامن کا تھوڑی سی گنجائش کم ہے کیونکہ ایک اور جگہ پہنچنا ہے، راستے میں پانی زیادہ کھڑا ہوا ہے، ایک دو دن کی زحمت ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو نارمل ڈیز ہو جائیں گے اس میں تھوڑا سا زیادہ وقت آپ کے سامنے لیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے جو آنسو ہیں ان کی بہت قدر ہے، بہت اہمیت ہے، امام اصل کی سنت ہے۔ عرض کر رہا ہوں اگر کوئی اس بارے میں کچھ شک کرے کہ بھائی اتنا زیادہ رونے کے اوپر کیوں تاکید ہے، اتنا زیادہ امام حسین کی یاد پہ کیوں تاکید ہے، تو جو امام کا قول ہوتا ہے، امام کا فعل ہوتا ہے، وہ حجت ہوتا ہے۔ جو حجت خدا ہے ہمیں کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں، حجت خدا کا فعل حجت ہے۔ خود امام علیہ السلام اپنی زبانی بیان کرتے ہیں، کیا کرتا ہوں صبح شام روتا ہوں امام حسین کے اوپر۔ عزیزان محترم عبادت میں نے چونکہ شروع میں بیان کیا، بس ایک توبہ کروں اور زحمت تمام کروں گا، مسائل کی طرف آؤں گا۔ عبادتوں کے اندر اور امام حسین علیہ السلام کی سزاداری کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے۔ عبادت کے اندر ہر عبادت کا مزہ، ہر عبادت کا لطف کچھ عرصے کی مشقت کے بعد آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ارادہ کرے نماز شب پڑھوں گا، نماز شب پڑھنا شروع کرے گا، پہلے دن سے اس کو وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ لطف نہیں آئے گا۔ ابتدائی دنوں میں تھوڑا سا مشقت محسوس ہوگی، ابتدائی دنوں میں تھوڑا سا تکلیف محسوس ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آدھی رات کو اٹھ رہا ہوں، آدھی رات کو اپنا وقت لگا رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، سب سو رہے ہیں، میں اپنے آرام کو چھوڑ رہا ہوں۔ تھوڑا عرصہ گزرے گا اور اس کے اندر اخلاص ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی عبادت میں معنویت پیدا ہوگی، پھر اس معنویت کے نتیجے میں اس کو عبادت کے اندر مزہ آنا شروع ہوگا، پھر یہ نماز شب کا پابند بنے گا، اس معنوی لذت کو حاصل کر پائے گا۔ اسی طرح ہر عبادت ہے، ہر عبادت کے اندر پہلے مشقت ہے، اس کے بعد کچھ عرصے کی پریکٹس کے بعد، معرفت کے بعد، ذہن کو قائل کرنے کے بعد انسان اس کے مزے اور لطف تک پہنچتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ انسان رات کی تاریکی میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کے لطف اندوز ہوتا ہے، جیسے امام خمینی کے استاد آقا ملکی تبریزی کیا کرتے تھے اور دیگر علماء اور فقہا کیا کرتے تھے۔ اٹھتے تھے رات کو آسمان کی جانب نگاہ کر کے کہتے تھے، قرآن کی آیت پڑھتے تھے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ سب کچھ بنا ہوا ہے ایسے ہی نہیں بنا، باطل نہیں ہے، پروردگار یہ کائنات کے اسرار و رموز ہیں، پروردگار یہ چمکتے ہوئے ستارے کچھ کہہ رہے ہیں، ان ستاروں کی موجودگی میں میں حقیقی بھی تجھ سے کچھ کہنے کے لیے آیا۔ یہ لطف کب ملا؟ جب ایک پریکٹس کی، ایک عرصہ اس پر لگایا۔ عزیزوں مانوی دنیا کے اندر وہ واحد عبادت کہ جس کو انسان جیسے ہی کرتا ہے اس عبادت سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ امام حسین پر گر گیا۔ انسان جس وقت رو رہا ہوتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی، انسان اس گریے کو محسوس کرتا ہے، اس گریے کے ذریعے سے انسان اپنی پرواز محسوس کرتا ہے۔ نہیں کرتے آپ لوگ؟ ایسا نہیں، مبالغہ کر رہا ہوں میں۔ کیا امام حسین علیہ السلام پہ باقی روتے ہوئے انسان کے قلب کو سکون میسر آتا نہیں آتا؟ ایک معنویت کا احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا انسان کے اندر؟ انسان کو سبوکی کا احساس ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جو کمر پر بوجھ ہوتا ہے روایات کے مطابق، اگر اخلاص کے ساتھ انسان آنسو بہاتا ہے تو پہلے ہی قطروں میں وہ کمر کا بوجھ دھل چکا ہوتا ہے۔
خدا تعالیٰ بخشتا ہے، معمولی مت سمجھیں ان چیزوں کو۔ امام حسین علیہ السلام کی اس عشق کو، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو، اس آنسوؤں کو معمولی مت سمجھیں۔ ان آنسوؤں کو کسی بہانے سے ہاتھ سے مت جانے دیں۔ جو زمانے کے آگاہ لوگ ہیں ان کی سیرت کو دیکھ لیجئے۔ میں نہیں پڑھتا روایات دلائل میں کچھ موجود ہیں کتابوں کے اندر، خصائص الحسینیہ کے اندر ہے، کامل الزیارات کے اندر، یقیناً آپ سب سنتے چلے ہیں۔ بعض دفعہ کسی شخصیت کو جس کو آپ قبول کرتے ہیں اس کا معیار، اس کا کردار کافی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ صدی کے اندر امام خمینی سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں، ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے۔ کیا ہم نے امام خمینی کو امام حسین کی عزاداری میں روتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جو ان کے ساتھ رہنے والے افراد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے لیے 2 تولیے، جیسے ہمارے یہاں تولیہ ہوتا ہے نا، بعض رومال ہوتا ہے جیسے یہ کپڑے کا کاٹن کا، ایک تولیہ ہوتا ہے جو زیادہ جذب کر سکتا ہے چیزوں کو۔ اتنے بڑے بڑے 2 تولیے رکھے جاتے تھے امام حسین کے لیے، جب امام خمینی کے لیے جب مصائب ہوتے تھے ان کو پیش کیے جاتے تھے۔ اتنا روتے تھے، آپ نے دیکھا ان کے شانے ہلتے تھے روتے ہوئے۔ اور کب؟ جب امام خمینی اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے انقلاب کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں کوئی تکلف نہیں ہے، کیونکہ جناب سیدہ چاہتی ہیں کہ ایسے رو جیسے اپنے جوان کو رو، ایسے رو، یعنی یقین جانیے یہ باتیں میں جو آپ سے کر رہا ہوں، یہ جو آپ کی آواز نکلتی ہے یہ عند اللہ اجر رکھتی ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہیں عزیزان محترم، یہ سعادت ہے۔ ایک خریدار آیا اس محرم کے اندر، ٹھیک، ماہ رمضان میں بھی خریدار ہے، ماہ محرم میں بھی خریدار ہے، ایک بیچنے والا ہے، خریدار ہے۔ کون ہے خریدار؟ امام حسین علیہ السلام۔ بیچنے والا کون ہے؟ آپ عزادار۔ کیا بیچنے آئے ہیں اور اس پر ملے گا کیا؟ خریدار کیا کیا خریدتا ہے؟ کیا کیا خریدتا ہے؟ جو آہ نکلتی ہے یہ خریدار اسے بھی خریدتا ہے۔ روایت میں سنا ہے نا آپ نے کہ ہمارے ظلم کے اوپر، ہماری مظلومیت پر جو آہ کھینچتا ہے اس کی آہ کیا ہے؟ تسبیح۔ نفس المحموم، ہمارے لیے جو آہ کھینچتا ہے، دل دکھا آہ کھینچی آپ نے، یہ خریدار خریدتا ہے۔ امام حسین دیکھتے ہیں اس نے آہ کی ہے میرے لیے، جناب سیدہ دیکھتے ہیں اس نے آہ کی حسین کے لیے۔ معمولی بات سمجھیے، آپ کی آواز نکلتی ہے اس کو روکیے نہیں، بخل نہ کیجیے۔ امام حسین السلام پہ عزاداری کے اندر امام حسین پہ رونے میں کوئی بخل نہ کیجیے، جس طرح رونا آتا ہے ویسے روئیے، جس طرح رو سکتے ہو۔ مت دیکھیے کہ پڑوس میں کون بیٹھا ہے، برابر میں کون بیٹھا ہے، یہ دیکھیے کہ میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کون رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ خدا تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے مجھ کو یہ آنسو دیکھ کر۔ وہ دل خالی ہوتا ہے جو آنسو نہ بہا سکے۔ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ اور میں اس سالم فطرت کے ساتھ موجود ہیں کہ ہمیں رونا آتا ہے۔ عزیزو بس رحمت تمام کرو، خریدار خریدتا ہے۔ اور کیا خریدتے امام حسین؟ اگر آپ کے دل پر امام حسین کے مصائب سن کر چوٹ لگتی ہے، دل دکھتا ہے، اس دکھی دل کو امام خریدتے ہیں۔ یہ بہت نازنین قلب ہے، یہ بہت اچھا دل ہے کہ جس کو مصائب سن کر چوٹ لگتی ہے۔ پھر وہی دل ہے جو فلسطین کے مظلوموں کے لیے تڑپتا ہے، پھر وہی دل ہے جو یمن بحرین کے مظلوموں کے لیے تڑپتا ہے، پھر وہی دل ہے جو نائجیریا کے مومنوں کو آزاداری میں یاد کر کے یہ بتاتا ہے کہ ان سب کا تعلق حسین سے۔ حسینیت اسی چیز کا نام ہے، جو یاد کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ جب دل پہ چوٹ لگتی ہے حسین علیہ السلام کے بچوں کا تذکرہ سن کر تو ایک عزادار روتے روتے کہتا ہے پروردگار یمن کی ماؤں پہ رحم فرما، کہ جن کی آغوش میں بچے آ کر بکھر جاتے ہیں۔ یہ حسینیت ہے عزیزان مولانا۔ اور کیا خریدتے ہیں امام حسین؟ جب انسان کی آنکھ میں چھوٹا سا ایک آنسو کا قطرہ آتا ہے امام حسین خریدتے۔ اب آپ سوچیے کتنا بڑا خریدار ہے آپ بیچنے والے، نتیجے میں ہے کیا؟ ثمن کیا ہے؟ قیمت کیا ہے؟ واللہ اس کی قیمت جب ہم وہاں جائیں گے پتہ چلے گا۔ آئندہ دنوں میں بیان کروں گا، فقط آج تذکرتاً بیان کر دوں گا کہ جن علماء کو ان کی اولادوں نے خواب میں دیکھا، ایت اللہ امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے، ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا آپ کا مقام دیکھا خواب میں، دیکھنے کے بعد کہا بابا یہ الغدیر لکھنے کا نتیجہ ہے، الغدیر کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ علامہ امینی نے زحمتیں اٹھائی اس کتاب کو لکھنے کے لیے، امام علی علیہ السلام کے حق کو ثابت کرنے کے لیے قریہ قریہ کوچہ کوچہ کا سفر طے کیا، ہندوستان آئے۔ اس زمانے میں جب سواریاں اتنی آسان نہیں تھی، گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، پیدل سفر کیا جاتا تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس ایک حدیث ہے امام علی سے متعلق، وہاں گئے
کاپی کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، کاپیز نہیں ہوتے تھے، سیل نہیں ہوتے تھے، کیا کرتے تھے بیٹھ کے لکھا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر دوسری جگہ جایا کرتے تھے. ایک معمولی کام نہیں ہے الغدیر، بہت بڑا مجموعہ ہے. لیکن بیٹے نے پوچھا بابا یہ مقام ہے الغدیر کا نتیجہ کا نہیں. بابا پھر کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کا نتیجہ ہے، یہ امام حسین کی یاد کا نتیجہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام پر آنسو کا نتیجہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کا نتیجہ ہے، امام حسین کے اوپر جو ہے وہ زیارت پڑھنے کا نتیجہ ہے. عزیزوں میں انشاءاللہ چند دنوں میں بیان کروں گا، آپ یقیناً آگاہ ہو گئے. بس اس پہلے دن کو اسی طرح سے بیان کرنا تھا کہ اس چیز کی قدر کیجیے کہ خدا نے اس سال مجھے اور آپ کو حیات دی ہے، اس حیات کے ذریعے سے میں اور آپ یہاں موجود ہیں. خدا نے میرے اور آپ کی سانسوں کی دوری کو بحال رکھا ہے، میں اور آپ یہاں موجود ہیں، آ گئے ہیں. بس یہی عرش فرش ایسا عزیزوں ہمیں عرش تک پہنچائے گا. یہی عشق اب اللہ الحسین ہے جو ہمیں آگے کا سفر طے کروائے گا. انشاءاللہ یہ سفر ہم اور آپ طے کرتے آئیں، طے کریں گے. اسی عشق اب اللہ کے ساتھ عزیزوں ہمیں رونا ہے، عزاداری کرنی ہے، امام حسین کے مقصد کو یاد رکھنا ہے. لیکن رونا کیسے ہے؟ جس طرح سے اہل معرفت رویا کرتے ہو اس طرح سے رونا ہے. امام حسین کے مقصد کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ کسی کا رونا اہل مدینہ کے رونے کی طرح ہو. کون سا رونا؟ مدینے والے دو مرتبہ رونے. ایک مرتبہ جب امام حسین نکل کر جا رہے تھے، ایک مرتبہ جب جناب زینب آ رہے تھے. میں پہلے والے رونے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جب امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں مدینے سے، اہل مدینہ رو رہے تھے، اہل مدینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. لیکن امام حسین کی کیا شکایت ہے؟ امام حسین رسول اللہ کی قبر پر گئے، رسول اللہ کی قبر پر جا کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میرا سلام قبول کیجئے. ھذا حسین ابن فاطمہ. تعارف کروا رہے امام حسین اپنا. میں کہوں گا کہ شاید جو اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے کہہ رہے کہ دیکھو میں کون ہوں، مجھے پہچانو. تمہیں یاد ہونا چاہیے ایک مرتبہ حذیفہ یمانی نے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ہاتھ پکڑ کر آئے تھے امام حسین کا. امام حسین چھوٹے تھے، مدینے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا تھا کہ ھذا حسین، یہ حسین ہے، فاعرفوہ، اس کو پہچان لو. امام حسین نے پہچان کروائی تھی، امام رسول اللہ نے پہچان کروائی تھی امام حسین کی. امام حسین بھی اس عالم قربت میں کہ جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں، رسول اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. ھذا حسین، یہ آپ کا حسین ہے ابن فاطمہ، جو فاطمہ کا بیٹا ہے. اب ان جملوں کے اندر بہت سے پیغامات ہو سکتے ہیں، میں فقط ایک لوگ کو بیان کر دوں کہ اے نانا، جیسے میری ماں تنہا رہ گئی تھی ویسے یہ حسین بھی تنہا رہ گئے. اے نانا، جیسے ماں کا حق ادا نہیں کیا گیا ویسے یہ امت میرا حق ادا نہیں کر رہی. ان کو آپ نے جملوں میں بیان کیا. ھذا حسین ابن فاطمہ فرقتوں کا من فرقتے، آپ کا جگر پا رہا ہے حسین. اے نانا آپ نے مجھے چھوڑا تھا تاکہ یہ امت میرا ساتھ دے، آپ گواہ رہیے گا ان کے اوپر. خذلونی، ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، ولم یحفظونی، میری حفاظت نہیں کی. یعنی میں ان کے سامنے نکل کر جا رہا ہوں، یہ آنکھ سے آنسو بہا رہے ہیں مگر حسین کا ساتھ دینے میں تیار نہیں ہو رہے. میں ان کے سامنے اپنی مخدرات کو سوار کروا رہا ہوں مگر یہ ابھی بھی حسین کا ساتھ دینے میں تیار نہیں ہے. عزیزوں روئے مدینے والے امام حسین کی رخصت پر، لیکن اس رونے کا حسین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ کے آنسو یقیناً ویسے نہیں ہیں، آپ کے آنسو با معرفت آنسو ہیں، آپ اہل معرفت ہیں، آپ درد رکھتے ہیں. آپ ہمیشہ امام حسین کے اوپر روتے ہوئے یہی تو کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا، اے میرے مولا حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. عزیزو اگر ہم ساتھ ہوتے، بس اس یاد دینی کے سفر کو جاری رکھتے ہیں. اگر ہم آج کی تاریخ میں امام حسین کے ساتھ ہوتے کیا کرتے؟ پہلی محرم میں معمولاً روانگی پڑھی جاتی ہے، میں بھی روانگی کو پڑھتا ہوں، زحمت تمام کرتا ہوں. امام حسین جب مدینے سے نکلتے تو پھر آپ بھی ساتھ نکلتے نا. اس نکلنے کا منظر کتنا خوبصورت ہے. امام حسین نکل رہے ہیں، عالم غربت میں نکل رہے ہیں، لیکن اس وقت سواریاں ہیں، اماریاں ہیں، شہزادے موجود ہیں، جوان موجود ہیں، عباس موجود ہیں، اکبر موجود ہیں، قاسم موجود ہیں، اور محمد موجود ہیں، سب موجود ہیں. عزیزوں ایک ایک کر کے سواریاں آئی گئیں، ہماریاں بٹھائی گئیں، سب کو سوار کیا گیا. ایک وقت آیا کہ منادی نے ندا دی اب تھوڑا سا احترام کرو، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، زینب باہر آ رہی ہے. وقت روانگی امام حسین علیہ السلام روانہ ہو رہے مدینے سے، عزیزوں جدا ہو رہے اپنے نانا کے شہر سے. وہ وقت آیا جناب زینب باہر آئی. اب تاریخ نے جو بیان کیا اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک جو بی بی آتی تھی
اس کے اعتبار سے لوگ سوال کرتے تھے. زمانہ بنی ہاشم سوال کرتے تھے مختلف چیزوں کو. کسی کو حضرت علی اکبر نے سوال کیا, کسی کو قاسم نے آگے بڑھ کر سوال کروایا, کسی کو نواب نے کروایا, کسی کو حضرت عباس نے کروایا. جناب زینب آگے بڑھی تو حسب عادت حضرت محمود جناب عباس آگے بڑھے. تھوڑی دیر میں ابھی جناب زینب بڑھ رہی تھی, آواز آئی عباس ٹھہر جاؤ, اپنی بہن کو میں خود سوال کروں. اجروں کو مدد مارا, اجروں کو مدد مارا. زینب کو سوار کروانے کے لیے خود حسین آگے بڑھے. عزیزوں بس یہی سے آپ کی زحمت تمام کروں. ایک یہ روانگی ہے, یہ سواری ہے. زینب کے شان سے سوار ہوئی ہے. عباس, اکبر, قاسم اور محمد سب موجود ہیں. خود حسین سوار کروانے والے ہیں. بس ایک وقت وہ آیا تھا زینب پر کہ جب سوار کروانے کے لیے کہا گیا تھا کہ چلو ان سواریوں پر سوار ہو جاؤ, مگر کیفیت کیا تھی؟ ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے. زینب دیکھتی تو ہوگی نا, آواز تو دیتی ہوگی ہے میرے ماں جائے. ایک وقت وہ تھا جب قاسم تھے, اکبر تھے, آپ تھے. اب زینب سعادت القربت میں سوار ہو رہی ہے کہ زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. بس عزیز تعلیم نے بیان کیا امام حسین علیہ السلام کا وقت آیا, نکلنے لگے. مگر تاریخ کہتی ہے بار بار جا کے قبر رسول پر اپنے آپ کو گراتے تھے. دادا میں جا رہا ہوں, دادا میں رخصت ہو رہا. عزیزو یہاں ایک جملہ کہوں گا, زحمت تمام کر دی میں نے, کہ بار بار نانا کی قبر پر کیوں جا رہے ہیں حسین؟ عزیزو اگر ماں زندہ ہوتی ہے اور اولاد سفر پر نکلتی ہے تو اپنی ماں کے قدموں کو چھوتی ہوئی اولاد باہر جاتی ہے. اولاد جب جاتی ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں دروازے کی ڈیوڑی تک آتی ہے, میری اولاد جا رہی ہے سفر پر, خدا اس کا سفر بخیر کرے, رخصت کرتی ہے. بچہ پلٹ پلٹ کر, جو ماں سے فطری محبت ہے نا, اس فطری محبت کے تحت پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے. ماں دیکھتی رہتی ہے جب تک بچہ نظر آتا رہتا ہے. عزیز حسین بار بار قبر رسول پر کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امت کی جفا کی وجہ سے ماں کی قبر کا کوئی نام و نشان تو ہے نہیں. تب حسین چاہ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے اپنی ماں سے ودا کیسے کریں؟ ارے ماں کی قبر تو ہے نہیں, اس لیے بار بار آتے ہیں نانا, ارے میرا سلام میری ماں تک پہنچا دیجیے گا. کہیے گا جسے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا وہ اس عالم غربت میں جا رہا ہے. اے ماں کے وقت حسین پر آئے گا جب حسین کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی. اے ماں کربلا کے میدان میں منتظر. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا تیری رحمت کا واسطہ جہاں کے فرش عذاب ہے, اس فرش عذاب کو بچانے والوں, اس فرش پہ آنے والے تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدا تیری رحمت کا واسطہ تمام عزاداروں, تمام حسینیوں, تمام جلوسوں, تمام مجالس کو اپنی شان و شوکت کے ساتھ برگزار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار تمام مراجع اعظام کو صحت سلامتی کو دعا میں عنایت فرما. رہبر معظم کو صحت سلامتی کو دعا میں عنایت فرما. تمام مظلوموں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, یمن, بحرین, لبنان, سعودی عرب, کشمیر, بھارت, برما, نائجیریا, افغانستان, خود پاکستان, ہر جگہ جہاں مظلوم ہے خدا تمام مظلوموں کی نصرت فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اپنی آپ حجت کے ظہور میں تعجیل فرما.